کوالٹی آف لائف بن جاتا ہے. سوالات کی سیڑھی پہ چڑھ کے ہائی ٹیک سٹیز پہ آباد ہے. ابھی ایک بات بھی آئی کہ بھائی کب ہمارا آدمی جو ہے، اب ہمارے آدمی سے میں نہیں سمجھ پایا کہ آپ کراچی کے کسی شخص کے بارے میں بات کر رہے ہیں، مہاجروں کی بات کر رہے ہیں، ایم کیو ایم کی. وہ صدر نہیں بنا ہے، ابھی صدر تھا آپ کا مہاجری ہے. وزیر خزانہ نہیں بنا ہے، تھوڑے دن پہلے آپ کا وزیر خزانہ مہاجری تھا. گورنر مفتہ اسماعیل سے پہلے وہ تھے، اسد عمر تھے. آپ کے گورنر صاحب بھی مستقل مہاجر آ رہے ہیں. پھر بھی مسئلہ حل کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ ہم تو 7 سیٹوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ہمیں نہیں پتا. میری خوش گمانی یہ ہے کہ 2018 میں مہاجر دھوکہ نہیں کھایا ہے. ایک پالیسی کے تحت ہمارے ہیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ بہت سارے لوگ ہوں گے جنہوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا ہوگا. جواب تو ان کو دینا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کو ووٹ کس لیے دیا تھا. کیا ایسی چیز تھی جو ہم نے نہیں کی تھی؟ کیا ہم کلاس کانشیس لوگ ہیں، اپنی شناخت پہ شرمندہ لوگ ہیں؟ کیا مسئلہ ہے؟ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں نا کہ مسئلہ کیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم دنیا بھر میں جہاں جاتے ہیں، کیونکہ ہم لوگ سیاسی خانوادے ایسے نہیں ہیں. اچھا فاروق بھائی بھی کہہ رہے تھے نا کہ وہ ہم 35 سال کے ہم سب 14 سال کی عمر میں آئے ہوئے اس تحریکوں میں. 25 سال کی عمر میں ہم ایم این اے بنے. ساری زندگی یہاں گزاری ہے، اور جو زندگی ہمارے ابا نے دی تھی اس سے نیچے والی زندگی گزار رہے ہیں ہم میں سے اکثر. تو اب معاملہ یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ 75 سال کے کراچی کا سب سے بہترین دور 8 اگست 1990 کو شروع ہوا اور 18 جون 1992 کو ختم ہو گیا. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ یوم سیاہ جو ہے یہ ایم کیو ایم کی دین ہے کراچی کو. وہ رئیس امروی جنہوں نے کہ 1965 میں لکھا تھا کہ خطہ لاہور تیرے جانثاروں کو سلام، 1964 میں لکھا کہ لکھنے والوں نے کئی شہروں کو باعث و ازدجا لکھا اور کراچی تیرے مقدر میں فقط یوم سیاہ لکھا. تو جو ہمیں سمجھنا یہ ہے کہ ہم ایز اے قوم جن حالات کو ایم کیو ایم کی پیداوار سمجھ رہے ہیں، ہم ایز اے قوم جن کو ووٹ دیتے ہیں اور ایم کیو ایم کو جن حالات کی پیداوار سمجھتے ہیں، دراصل ایم کیو ایم ان حالات کی پیداوار ہے. اس ترتیب کو صحیح نہیں کریں گے تو کنفیوز رہیں گے. بشرا زیدی کا واقعہ ایم کیو ایم کے دور میں نہیں ہوا ہے. کوٹا سسٹم ایم کیو ایم کے دور میں نہیں لگا ہے. لینگویج بل ایم کیو ایم کے دور میں نہیں آیا. سانحہ مشرقی پاکستان ہمارے دور میں نہیں ہوا ہے. ہم سے پہلے کی ہماری جو پیڑھی تھی، اگر وہ یہ ساری بات سمجھتی اسی طرح جس طرح ہم نے اپنے جذبات کو اپنی عقل کے سپرد کیا ہے، اگر انہوں نے کیا ہوتا تو ہم ہوتے ہی نہیں. گلی کوچے کے لڑکے نکل کے آتے ہی نہیں. آج عمران خان صاحب کسی وجہ سے پی ٹی آئی کو اویلیبل نہ ہو تو آپ کو کیا لگتا ہے پی ٹی آئی کتنے عرصے زندہ رہے گی؟ نہیں کیا. ہمارے بارے میں بھی لوگوں کو یہی گمان تھا، لیکن ہم 5 سال میں آج موجود ہیں. یعنی ہمارا بیانیہ ہماری کسی شخصیت سے زیادہ بڑا تھا الحمدللہ، اور اس بیانیہ کو ہم مضبوط کر رہے ہیں. بغیر لڑے، بغیر شور مچائے، بغیر ہنگامہ کیے ہم نے یہ 75 لاکھ افراد برآمد کرائے نا. کئی لیجسلیشن ہم تو نہیں کر سکتے 7 سیٹوں کے ساتھ، کوشش کی ہے نا. صوبہ تو نہیں بنا سکتا وفاق، لیکن لیا کے صوبے کی بات بھی کی ہے نا پورے پاکستان کے ساتھ. تو میں درخواست کروں گا کہ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اس طرح کی اور بھی نشستیں کرنی چاہیے، لیکن ہمیں زیادہ بہتر سوالات ملیں گے تو ہم آپ کو اپنے آگے کا پلان بھی بتا پائیں گے. اور بہت ساری چیزیں ہیں. ایم کیو ایم کو سمجھنا بھی اس لیے قوم کو بڑا ضروری ہے اس وقت. اور آپ سب کا آنے کا بہت بہت شکریہ. اور مجھے اس پروگرام سے بڑی تقویت ملی ہے، اور انشاءاللہ ہم اس سلسلے کو جاری رکھیں گے. اور یہ بات کہہ کے جا رہے ہیں جو میں نے پہلے بھی کی ہے کہ ہم آپ مل کر ایک مضبوط کراچی بناتے ہیں تاکہ مضبوط پاکستان بن سکے. تھینک یو ویری مچ. یہ ایک اعلان یہ ہے کہ ایک گاڑی ہے برسہ برس سے ثابت ہی ہے نا، شہر کی نمائندگی تو شہر کے لوگوں کو کرنی چاہیے. اور جب شہر کے لوگ نہ کر رہے ہوں، نہ ہی جو وہ جماعتیں جن کے لیڈرشپ بھی شہر کی نہ ہو، اور ان کی دلچسپی اسی حد تک ہو کہ کراچی کے وسائل کراچی کے لیے اس کا سب سے بڑا گناہ بنے ہوئے ہیں.
تو ڈیلیور نہ کرنا تھا. عوام کے درمیان ان کی نہ جڑیں ہیں نہ وہ دکھ اور درد کا رشتہ ہے عوام کے ساتھ جو کہ ہمارا رہا ہے اور ہمارا ہے, اور انشاءاللہ کرنا ہے. اس کو کوئی مان بھی نہیں رہا ہے, اور اس میں بہت ساری قانونی پیچیدگیاں ہیں. ہم ان پیچیدگیوں کو سیاسی طور پہ بڑھانا نہیں چاہتے, ورنہ یہ اندرون سندھ میں ہونے والے بلدیاتی انتخابات اور شہری سندھ میں ہونے والے انتخابات دونوں قانونی طور پر, اخلاقی اور جمہوری طور پہ تو ہوئے ہی نہیں ہیں. اس کے آئینی اور قانونی بھی بہت ساری سقم موجود ہے, اور جو ماہرین میں دیکھ رہا ہوں کئی آئین و قانونیہ موجود ہے, وہ ہماری ہیلپ بھی کریں. اور ڈیلیوری جنہوں نے کی ہے وہ آج ایم کیو ایم کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, اور یہی تاریخ ہے میرا خیال ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی نے, جو کہ مصطفیٰ بھائی نے بتایا ہے کہ بہت پریشانی کے عالم میں سب نے بولنا شروع کر دیا ہے, تو تنہا نہ ہوگا تو آدمی, ایسی سیاسی تنہائی ایم کیو ایم کی وجہ سے ان کے مقدر میں آئی ہے کہ ان سے نہ کوئی ملنا چاہ رہا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی سے بتا رہا ہوں, جماعت اسلامی کی تو چھوڑیے, وہ تو ان کا تو حال برا ہو چکا ہے اس پورے اس میں. نہ ہی کوئی بڑی سیاسی جماعت ملنا چاہ رہی ہے, نہ کوئی چھوٹی سیاسی جماعت ملنا چاہ رہی ہے, نہ کوئی علاقائی سیاسی جماعت ملنے. ایسی سیاسی تنہائی ان کو اس وقت بھی پریشان کر رہی ہے جب ایم کیو ایم کے پاس تمام سیاسی جماعتیں یہ سمجھتے ہوئے کہ ایم کیو ایم نے تھکا کر, ہرا کر اور اصول پہ کھڑے ہو کر اپنی جنگ جیت لی ہے. جنگ اصولوں کی صرف الیکشن میں لڑ کے نہیں جیتی جاتی ہے, کبھی کبھی کے الیکشن سے باہر رہ کے بھی جیتی جاتی ہے. تھینک یو, بہت بہت شکریہ. وہ اختیار کیے ہیں آئین کا, قانون کا, عدالتوں کا, وہ نہیں سنیں گے تو پھر کبھی اور بات ہوگی. اور طاقت ہماری تہذیب نہیں ہے, ہماری تہذیب ہماری طاقت ہے, اور اسی پہ کام کر رہے ہیں. بہت شکریہ. اچھا اس میں آخری بات یہ کہ تو پہلی بات یہ کہ یہ مہذب معاشروں میں تعلیم اور صحت کے معاملات کن کے پاس ہوتے ہیں؟ وہ مقامی حکومتوں کے پاس ہوتے ہیں. جب یہ مقامی حکومتیں ایم کیو ایم کے پاس تھیں, عباسی ایک بڑا آئیڈیل قسم کا وہ اسپتال ہوا کرتا تھا. تو اب ہم ایک آئینی ترمیم لے کے جا رہے ہیں, پورے پاکستان کے لیے ہے, جس میں صرف کراچی ہی نہیں, ٹنڈو بھاول کے بھی اور میاں چنو کے بھی, عام لوگوں کو, لوور مڈل کلاس کے لوگوں کو, غریب لوگوں کو تعلیم اور صحت دونوں کے ملنی آسان ہو جائے گی جب یہ ڈیوالو ہو کے صوبوں سے مقامی حکومتوں کے پاس ہو جائے گا. ہمیں یہ کرنا تھا, اور جب تک تھا ثابت کیا کہ ایم کیو ایم کیپیبل ہے یہ کر کے دکھانے کی. ایجوکیشن میں اس پہ آپ کے سوالات کے ساتھ ایک بہت بڑا جواب بھی بنتا ہے, وہ بھی کسی دن بیٹھ کے آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے طے کریں گے کہ کچھ ہم بھی دیکھیں گے ہمارے پہلے والوں نے کیا کیا ہے. انہوں نے صحیح وقت پہ صحیح آواز اٹھاتے تو ایم کیو ایم بنی ہی نہ پاتی. اور اس کے علاوہ یہی جو آنے والے وقتوں میں ہم آپ کے سامنے, قوم کے سامنے, وہ آئینی ترامیم جس کے ذریعے یہ آئین اس قابل ہوگا کہ ہماری بھی حفاظت کر سکے اور اپنی بھی حفاظت کر سکے, وہ آ جائیں گے تو آپ کے سارے سوالات کے جوابات ملتے چلے جائیں گے. یہی ہمارے پاس, ہم نے اتنے عرصے کے اپنے تجربات سے یہی سیکھا ہے کہ مطالبات سیاسی حکومتوں سے رکھنے کے بجائے, فوجی حکومتوں سے رکھنے کے بجائے پاکستان کے آئین سے رکھا جائے تاکہ عدالتیں اس کی محافظ بنیں. اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ جو تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ ہے وہ اس کے بھی آئینی طور پہ اتنی تحفظ اس کو حاصل ہو جیسے کہ وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو حاصل ہے. فاروق بھائی, if you would like to add something to it. اچھا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو تنظیم کا سوال آپ نے پوچھا نا, پھر وہی مسلم لیگ, پھر وہی پیپلز پارٹی, پھر وہ پی ٹی آئی بھی آ گئی. تو بھائی کہاں سے لائیں ہم ڈیموکریٹس, ریپبلکن, لیبر؟ ہم تو خود یہ بننے کی کوشش کرتے رہے کہ اور اچھا دوسری بات یہ ہے کہ جو کچھ ہم تبدیلی لانا چاہ رہے ہیں یہ کوئی تجربہ نہیں ہے. ہم مسلمانوں, ہم پاکستانیوں کے لیے بڑا آسانی کہ 200 سال تک بھی ہم مہذب معاشرے, طاقتور ریاستوں
اور جینوئن جمہوریتوں کی نقل کر لیں تو ہمارا مسئلہ حل ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو جو کچھ انہوں نے کرا ہے اور کامیاب ہوا ہے وہی ہم لے کے گئے اور لے کے جائیں گے. کوئی نہیں مانے گا تو وہ پوری پاکستان قوم کو ہی دھوکہ دے گا, ہمیں ہی نہیں. اور پوری قوم ہی دھوکہ کھانے کو تیار ہے تو ہمیں اپنے حصے کا کم سے کم صحیح کر لینا چاہیے. جہاں تک نیریٹو کی بات ہے, آئیے پہلے ہم لوگ جنہوں نے ہجرت کی تھی وہ اپنے ایک نیریٹو بنا لیں, وہی نیشنل نیریٹو بن جائے گا. قومی زبان آپ کی ہی ہے, آپ اپنا تو بنا لیں. ہم کبھی کبھی اتنے زیادہ کنفیوز اپنی شناخت کے حوالے سے ہو جاتے ہیں کہ ہمیں دینا ہے پوری قوم کو ایک نیریٹو, اور اس کی ہم تیاری کر رہے ہیں. اور تھوڑی سی ہم آپ سے درخواست کریں گے کہ کیونکہ ٹائم کم ہوتا ہے, ہم اس 5 سال کا حساب کتاب ہم سے لے لیجئے 40 سال کا لینے کے بجائے. تو اس 5 سال میں ہم نے بغیر شور مچائے, بغیر پتھر چلائے, بغیر گھن گرج کے زیادہ سفر کیا ہے پہلے کے مقابلے میں. اس زمانے میں سفر ہوا ہے لیکن انگلش والا ہوا ہے, یہاں اردو والا سفر بھی بہت لمبا کیا ہے. اور ایک بات جو تھی وہ یہ سوال بار بار آ رہا ہے, میں جواب دے دوں. وہ آپ کا تھا کہ 18ویں ترمیم میں ایم کیو ایم کے جرائم کے بارے میں بات کی جائے. وہ یہ ہے 18ویں ترمیم اگر ایم کیو ایم اس میں شامل نہ ہوتی تو پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ آن بورڈ تھے تو یہ ہو جانی تھی. پھر آرٹیکل 140A کا فیصلہ کوئی کرنے والا نہیں تھا. جو یہ خواب ایم کیو ایم گئی ہے تو پورے پاکستان کو خواب دے کے گئی ہے, راستہ دے کے گئی ہے کہ پاکستان بچے گا. تو یہ ہم نے جو ایک پوائنٹ دلوایا ہے, یہ 18ویں ترمیم ڈیولوشن آف پاور کے لیے تھی اور وہ ایکیومولیشن آف پاور بنا ہے صرف اس لیے کہ جو ایم کیو ایم نے نقطہ ڈالا تھا اس کو پاکستان اور پاکستان کے حکمرانوں نے نہیں. یہ سوال ہماری جانب سے ہمیں کرنے کا نہیں ہے کہ آپ کسی بھی مہذب معاشرے میں, کسی بھی آئین رکھنے والے ملک میں کیا کسی حکمران کو یہ اختیار ہے کہ اپنی مرضی کے شقوں پر آئین کے عمل درآمد کرے اور اپنی مرضی کی نہیں اس پہ نہ کرے. یہ چوائس دنیا بھر کا آئین اپنے حکمرانوں کو نہیں دیتا, ہم نے دیا ہوا ہے. اور کیوں یہ سب کچھ ہو رہا ہے اس کا بھی جواب ہے. کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ جتنا ہم آزاد نہیں ہیں اس سے زیادہ والا اپنے آپ سے تقاضا رکھتے ہیں. بہت بہت شکریہ. تھینک یو خالد بھائی. اب یہ آدھا گھنٹہ رہ گیا ہے. بھی میں مشکل ہوئی لیکن وہ سارے مرحلے طے ہو چکے ہیں, جگہ لی جا چکی ہے اور اس کے ریکٹر وائس چانسلر جو ریکٹر ہے اس کا اعلان ہو چکا ہے. آنے والے کچھ دنوں میں ہم چاہ رہے ہیں کہ اسی دور میں, کیونکہ وہ صوبائی حکومت نہیں رہی جو قدم قدم پر اس پہ وہ ڈال رہی تھی, انشاءاللہ آنے والا سال 70 سال پرانا حیدرآباد کا جو مطالبہ تھا, خواب تھا, اس کو شرمندہ تعبیر ہوتا ہوا دیکھے گی. تھینک یو خالد بھائی. اگلا کوئی سوال جناب. السلام علیکم, میرا نام سلمان ہے اور ڈیولوشن کر لیں گے تو وہ اختیارات جو کہ آپ تک نہیں پہنچیں گے تو آپ تعلیم کا بھی اور تربیت کا بھی, ہنر سکھانے کا بھی آپ کے پاس اختیار ہوگا. بائیکاٹ اسی لیے کیا نا کہ کیا ایک ایسا میئر کو لاتے جو یہ روتا ہی رہتا کہ مجھے اختیار چاہیے اختیار. وہ با اختیار بنانے کے لیے 5 مصطفیٰ کمال بھائی نے بتایا 5 لوگوں کے پاس اختیار بھی ہے, وسائل بھی ہے. ہم وہ 23 کروڑ لوگوں تک منتقل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ناممکن نہیں ہے, مہذب معاشرے کر کے دکھا چکے ہیں. ہندوستان اور چائنا یہ کر رہا ہے. وہاں پر ہندوستان کی چائنا کی غربت 1998 میں 40% تھی, آج 1% ہے. انڈیا کی غربت 1998 میں 50% تھی, آج 15% ہے. انہوں نے کروڑوں لوگوں کو غربت کی, یعنی انہوں نے اپنی آبادی کو لائبلٹی بنانے کے بجائے ایسٹ بنایا ہے. یہی نسخہ لے کے ہم پاکستانیوں کے پاس جا رہے ہیں. وہ نہیں مانیں گے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. اس میں دیکھیں مائکرو فائنینس بھی ہے, بات کر رہے ہیں ہم سے, اور آپ ہم سے سمپیتائز نہیں کر رہے ہیں. سنیں آپ ہم سے سمپیتائز نہیں کر رہے ہیں. دیکھیے آپ ہمیں, یہ ہماری بریڈ اینڈ بٹر نہیں ہے. مانیش بھائی آپ کی بات کا جواب نہیں دے رہا ہوں, میں یہ بات کرنا چاہتا تھا, اور میں اس لیے کرنا چاہتا تھا کہ آپ بہت امپورٹنٹ لوگ ہیں, اپنا ٹائم نکال کر, اور ہم آپ کو بہت ویلیو دیتے ہیں. اس لیے آپ سے کوئی ہپوکریسی یا کوئی آپ کو خوش کر کے
جیسے کہ ہم ایک گھر ایک خاندان کے ایک مکالمے کے لیے بیٹھے ہیں نا, بہتری کے لیے بیٹھے ہیں. میری پرابلم بھی تو سمجھیں آپ ذرا, ہم کہاں آج جس پارٹی کو لے کر ہم جس کے نمائندے بن کر آپ کے سامنے بیٹھے ہیں, ہم آلریڈی کیری کھائی میں گر چکے ہیں. ہم کیا یہ بار بار بتائیں اس والی بات کو کہ ہماری پوزیشن کیا ہے؟ ہمارے پاس جو اس قوم کو کے لیے لینے کا ٹائم تھا, جو پاور تھی کہ ایک کال پر 5 لاکھ آدمی روڈ پر نکلتا تھا, وہ ہم نے گزار دیا اس ٹائم کو پیٹی ایشوز کے اوپر, اور اس کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں. ہم اگر یہ آج بڑے آرام سے یہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ جا کر دنیا میں کہیں بھی اپنے خاندان کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں, خدا کی قسم. اور آج بھی یہ روپے کے لیے نہیں کر رہے کام, پاور کے لیے نہیں کر رہے, پوزیشنوں کے لیے نہیں کر رہے کام. اس قوم کو ہمارے حکمرانی ان کی رہی ہے, تو جو حکمران رہے انہی کے اوپر بات کریں گے. تو 15 سالوں میں ان کا جو اپنا ریکارڈ ہے, 15 سالوں میں 22,000 ارب روپے خرچ کر کے آج کراچی دنیا کے 4 بدترین انسانوں کے رہنے کی جگہ ہے. یہ رینکنگ ہو گئی. 6 مہینے اس کو فکس کرنے کے لیے کافی ہیں. وداؤٹ ایگزیجریشن بتا رہا ہوں میں آپ کو, کوئی کراچی کا انفراسٹرکچر فکس کرنا مسئلہ ہی نہیں ہے. کراچی جب آپ 1960 کی ڈاکیومنٹری دیکھ رہے تھے نا, اس میں صرف انفراسٹرکچر ٹھیک نہیں تھا. کراچی یوز ٹو پروڈیوس دی ایکسلنس, آل دا برین. یہاں کے لوگ, یہاں کی تعلیم, اس وقت کراچی کے پیلے اسکول کی تعلیم ایسی تھی کہ عبد القدیر خان بن رہے تھے, ادیب رضوی بن رہے تھے, جرنیل ججز بن رہے تھے. جو سب سے بڑا لاس ہوا ہے نا, جس میں شاید ہمارا بھی تھوڑا سا قصور ہو حالات کا اور چیزوں کا, وہ جو ہماری تعلیم تھی, جو ہماری درسگاہیں تھیں, وہ جو اس کو گرو کرنا تھا, وہ گرو کیا کرتے, وہ بلکہ جو ہے وہ پیچھے آ گئے. ہمیں یہاں کے نوجوانوں کو اس ہیومن ریسورس کو ہیومن کیپٹل میں کنورٹ کرنا ہے. The main task is not to build the road and infrastructure and the bridges and یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اور میں آپ کو, فاروق بھائی میئر رہے ہیں, میں اس کے بعد رہا ہوں, میں آپ کو بالکل وداؤٹ ایگزیجریشن بتا رہا ہوں کہ given an opportunity 6 مہینے میں کراچی دوبارہ فکس ہو جائے گا, ٹھیک ہو جائے گا کراچی. لیکن جو صحیح چیز جو ہمیں کرنی ہے, جو ہمارا پلان, آپ نے پلان کی بات کی, وہ ہمیں اس ملک کے ہیومن ریسورسز کو ہیومن کیپٹل میں کنورٹ کرنا ہے. ہم یہاں پر جو ہماری یونیورسٹیز معذرت کے ساتھ بے روزگار لوگوں کی انڈسٹری بن گئی ہے. ہم بے روزگار لوگ پیدا کر رہے ہیں, ہم جاب سیکر پیدا کر رہے ہیں, ہم جاب کریٹر پیدا نہیں کر پا رہے. دنیا میں اس وقت ریکوائرمنٹ ہے, انڈیا اس ریکوائرمنٹ کو پر کر رہا ہے. ہم اپنے لوگوں کو, نوجوانوں کو وہ تعلیم نہیں دے پا رہے جس سے دنیا میں ان کی جگہ بن سکے. دنیا میں 25 کمپنیز بڑی سے بڑی ہیں جس کے سی ای اوز انڈینز ہیں, ان کے پاس $5 ٹریلین کا بجٹ ہے, $5 ٹریلین کا. آج اگر انڈیا میں انویسٹمنٹ جا رہی ہے, آج ان کا ریزرو جو ہے وہ $603 ارب کا ہے. ہمارا ریزرو جو ہے وہ $7 ارب پہ بھی جو ہے وہ نہیں پہنچ پاتا. ان کی آئی ٹی ایکسپورٹ جو ہے وہ, آپ آئی ٹی کے ٹیچر ہیں, $270 ارب کا ان کی ایکسپورٹ ہے. ہم جو ہے وہ 3.2 پہ ہیں. یہ جو ہمارے پاس 60% یوتھ بلج ہے, یہ والی ایم کیو ایم جس کو آپ نے پلان کی, یہ ہم اس ہیومن ریسورس کو ہیومن کیپٹل میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں. اس ملک میں ایسی تعلیم دینا چاہتے ہیں, ایسی درسگاہیں کھولنا چاہتے ہیں, ایسے ووکیشنل ٹریننگ کھولنا چاہتے ہیں جس سے ہم اپنی یوتھ کو ایکسپورٹ کر سکیں. وہ جا کر زر مبادلہ, اس وقت بھی پاکستان میں جو سب سے بڑی کٹی ہے وہ باہر سے بھیجے, جو ڈالر آتے ہیں وہ باہر سے بھیجے. ہماری ایکسپورٹ کے برابر, ٹوٹل ایکسپورٹ کے برابر ہمارے وہ ڈالر ہیں کہ جو باہر سے لوگ بھیجتے ہیں. اس کو اگر ہم انہانس کروائیں, جاپان خالی پڑا ہوا ہے, کینیڈا خالی پڑا ہے, آسٹریلیا خالی پڑا ہے, جہاں پر یوتھ کی ضرورت ہے. یہ جب لوگ باہر جائیں گے تعلیم لے کر, یہ باہر سے اپنی جگہ بنائیں گے, اپنی انویسٹمنٹ یہاں لے کر آئیں گے. اور پاکستان کو یہ جو ابھی اس وقت ہم جو بے روزگار لوگوں کی ایک آمائش گاہ بن گئی ہے, تو اس کو اگر ہم نے چینلائز نہیں کیا, تو یہ ساری, اگر ہم نے اس یوتھ کو چینلائز نہیں کیا صحیح رستے پہ, تو یہ یوتھ آپ کے سارے ملک کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہے. اگر ہم نے ان کو پراپر چینلائز نہیں کیا, تو وی آر ویری مچ کنسرن کہ یہ روڈ انفراسٹرکچر چیزیں یہ بننا, یقین کریں مسئلہ نہیں ہے. بھائی کیا مسئلہ ہے؟ اب 15 سالوں سے ایک قطرہ پانی جو ہے وہ آیا نہیں ہے نیا, اور جو ہمارے پاس پانی کی لائنوں میں پانی آتا تھا اس پہ بھی کراچی میں ہائیڈرنٹ بنا کے ہمیں ہمارا ہی پانی چوری کر کے بیچتے ہیں. سب کو پتا ہے کہاں سے چوری ہو رہا ہے. ایک دن میں وہ فکس ہو, آپ ہائیڈرنٹ ختم کریں گے, پانی چوروں کو پکڑیں گے, آپ کے نلکوں میں پانی آنا شروع ہو جائے گا. اگر اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, ان انفراسٹرکچر کو بنا کے دیکھ چکے ہیں. تو وہ جو پلان ہے ہمارا
جو اگر آپ میں بہت مختصر جلدی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سب لوگوں نے بات کرنی ہے, جواب چھوٹا ہو. پلان ایم کیو ایم کا یہ ہے کہ یہ ایم کیو ایم اس شہر میں اور پورے ملک میں ایک ایسا نظام لانا چاہتی ہے جہاں پر اپنے لوگوں کو ایجوکیٹ کر کے وہ ایکسپورٹ کرے, باہر بھیجیں, جہاں سے جو ہے وہ ہمارے ملک میں بے روزگاری ختم اور ہمارے پاس زر مبادلہ ہے, اور وہ جا کر ایسی جگہوں پہ اپنی جگہ سنبھالیں جس سے پھر وہ پاکستان میں انویسٹمنٹ لے کر آئیں. دوسرا پارٹ جو ہے شاید فاروق بھائی بات کریں کہ جو ہم آئینی ترمیم کی بات کر رہے ہیں, میں چاہتا ہوں کہ فاروق بھائی اس کے اوپر بات کریں. ہو رہی تھی, ٹھیک ہے, ہم چونکہ فالو اپ کر رہے تھے, اس کا پیچھا کر رہے تھے, وزیر اعظم کے پاس گئے, شارٹ کر کے بتا رہا ہوں, انہوں نے ڈیٹس بڑھائی 15 دن, اور اس کے بعد جب جولائی 23 کو تک جا کر جب یہ کلوز ہوا ہے تو ہم 1,30,00,000 سے اس کو لے گئے 2,03,00,000 پہ. 73 لاکھ آبادی ڈیٹ ختم ہونے کے بعد اس ایم کیو ایم نے انکلوڈ کروایا ہے, بازیاب کرایا. نا یہ جو پورے پاکستان کا فارمولا ہے اس میں 9.5 لاکھ سم تھنگ کے اوپر ایک سیٹ آبادی کے اوپر ایک, اس کو ڈیوائڈ کر دے پوری پاکستان کی آبادی کو, تو پورے پاکستان میں اس فارمولے کے تحت ڈیوائڈ کر دیا گیا, جس میں کراچی اگر ہم 1,30,00,000 پہ بند کر دیتے جو ان کی خواہش تھی تو 2 سیٹیں ایم این اے کی اور 6 یہاں سے ایم پی اے کی سیٹ کم ہو رہی تھی. یہ ہماری کوششوں کی وجہ سے 1 سیٹ ایم این اے کی بڑی ہے اور 3 ایم پی اے کی سیٹ یہاں پر بڑی ہیں. یہ اس فارمولے پہ جو کہ پاکستان میں طے ہوا آئین میں, جس میں 9 لاکھ سم تھنگ کے اوپر ایک آبادی کے اوپر ایک سیٹ ہے, اس میں کوئی جو ہے وہ کسی کے کرنے کا کوئی کام نہیں ہے. اس کے اندر کوئی ہم سے کوئی نہ کوئی غلطی ہوئی ہے نہ کوئی مسنگ لنک ہے. جو بھی یہ بات اگر کہیں سے آئی تو وہ اس میں کوئی صداقت نہیں ہے. جو ہمارا شیئر تھا وہ ہمیں جو ہے وہ مل گیا, 1 سیٹ کی انکلوژن ہو گئی اور 3 ایم پی اے کی سیٹ. اس میں کوئی کہیں سے ہم سے کچھ ہمارا نقصان نہیں ہوا اس کے اوپر. تھینک یو ویری مچ. اگلا سوال آپ کا سمجھ رہا. السلام علیکم جناب. یہ مسل پاور جو ہے وہ دکھا کر جو ہے وہ گلاس توڑے باہر آنے والی بات ہے, ٹھیک ہے. آپ آج شودہ قبرستان مسل پاور دکھا کر آباد کر چکے ہیں, 25,000 آدمی. کوٹا سسٹم پہ شروع ہونے والی پارٹی آج کی جو نسل ہے پیپلز پارٹی کی, وہ اس کوٹے پہ بھی کوٹا نہیں دے رہی. وہ جب آپ کا کوٹا یہاں پر ختم ہو جاتا ہے ان کا, تو وہ شہری کوٹے پہ جعلی ڈومیسائل بنا کر وہ اس کوٹے کو بھی کھا جاتے ہیں. میسورین آج بھی پڑے ہیں وہاں پر بنگلہ دیش میں, وہ تو نہیں آئے. یہاں پر یہاں پر پیلے اسکول, کالے اسکول, لال اسکول چل رہے تھے جب ہم مسل دکھا رہے تھے. آج وہ پیلے کالے لال اسکول میں بھی تعلیم نہیں ہے. تو بڑا زبردست لگتا ہے ہم یہ جو بیٹھے ہیں نا, 1 منٹ میں آگ لگا دیں اور یہ اپنی باتوں سے, اور یہاں کا نوجوان ہتھیار لے کر راتوں میں ڈیوٹیاں دینا شروع کر دے اور مرنا شروع کر دے. لیکن ہمیں ماؤں کے بچوں کا احساس ہے. بہت جنازے اٹھا لیے ہم نے. آج ان 7 سالوں میں اس ایم کیو ایم نے شودہ قبرستان پہ تالے لگوا دیے ہیں جناب. اس کی ریپرکشن ہے. میں ابھی شودہ قبرستان میں تالے لگا, اب صرف شب برات کو شودہ قبرستان کھلتا ہے, پھول ڈال کے بند کر دیتے ہیں, ورنہ ہر تیسرے دن لاش جا رہی تھی. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ 700 ماؤں کے لاپتہ بچے بازیاب کرا کے ان کو دیے ہیں, اور ان 7 سالوں میں نیا لڑکا لاپتہ نہیں کروایا. ابھی میں ڈاکٹر صاحب کو بتا رہا تھا کہ 73 لاکھ کی آبادی ہم نے اسی پیپلز پارٹی کے جبڑوں سے نکال کر انکلوڈ کرایا نا. 73 ایک لڑکے کو گھر چھوڑ کر بھاگنا نہیں پڑا ہے. ایک لاش شدہ قبرستان میں نہیں گئی 73 لاکھ انکلوڈ کرانے میں. ایک لڑکا لاپتہ نہیں ہوا, کوئی جیل میں نہیں گیا. آج کی ایم کیو ایم یہ کام کر رہی ہے. جہاں تک مسل کی بات ہے تو مسل جو ہے وہ صرف روڈ پر آنے سے یا جس چیز کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں اس سے نہیں. ہمیں اپنے کردار سے ہماری بات مانی جائے گی, اپنے تمدن سے, اپنے کردار سے ہمیں اپنی بات ہمیں جو ہے وہ ماننی منوانی. اور آج کی ایم کیو ایم ہم ٹارگیٹڈ ہیں, ہمیں بالکل پتہ ہے کہ ہمارا آبجیکٹو کیا ہے اور ہمیں جو ہے وہ حاصل کیا کرنا ہے. دوسری بات آپ نے کی کہ نواز شریف صاحب سے ہم جو ہے وہ مل رہے ہیں, وہ تو ہمارے پاس آپشن کیا ہے. دیکھیے ہمارے پاس آپشن کیا ہے. پاکستان میں 3 بڑی پارٹیاں ہیں, پی ایم ایل این ہے, پیپلز پارٹی ہے اور پی ٹی آئی ہے. پی ٹی آئی کا بھی پتہ نہیں ہے. پیپلز پارٹی ہمیں 15 سالوں سے مار رہی ہے, اس کا ایروگنس ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا. تو مجھے تو اپنے ساتھ پاکستان کی اس بڑی پارٹی کا ہلاک چاہیے, وہ پی ایم ایل این ہو کوئی بھی ہو, جو کہ مجھے آئینی ترمیم کر کے دے. مجھے اب جو ہے وہ اب یہ والی ایم کیو ایم 52 نکاتی پروگرام نہیں جاری کر رہی کہ ہم معاہدے کے لیے 38 پوائنٹ اور 52 پوائنٹ, 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے.
वन पॉइंट एजेंडा है कि भाई अपना वोट, बड़ी पार्टीज का अपना वोट और हमारे वोट मिलाकर आओ, आइन में मुझे तहफ्फुज दो। अब हमें सूबाई हुकूमत पे किसी पे एतबार नहीं है, हमें आइनी प्रोटेक्शन चाहिए। और ये बात हम आप देखेंगे जो डेलीगेशन आ रहा है वो ऐसे बात कर रहा है जैसे एमक्यूएम बात कर रही है, तो ये बड़ी कामयाबी है एमक्यूएम की, और उसमें किसी को कोई एतराज नहीं कर, जो एतराज करेगा ये आईनी तरमीम सिर्फ कराची के लिए नहीं होगी। हाँ, मेरा मसला तो हल हो रहा है, पूरे पाकिस्तान का मसला हल हो रहा है। तो मैं समझता हूं कि नहीं, आप इसको आइटम सॉन्ग नहीं कर रहे हम लोग। कहते हैं ना आइटम सॉन्ग में जो है बड़ा चस्का होता है, चस्के वाले कोई काम नहीं कर रहे हम। ये वाली एमक्यूएम आपको ये काम करती हुई नजर नहीं आएगी, लेकिन आज जो काम हो रहा है इस 1 सालों में इतना कॉन्क्रीट काम हो रहा है कि शायद इससे पहले भाई हम इसी एमक्यूएम में बड़े होकर हमने कभी कैंपेन नहीं देखी कि भाई मर्दमशुमारी पे कभी कैंपेन आई हो। भाई 3 दफा मर्दमशुमारी पिछली एमक्यूएम में भी तो गुजरी है ना। हम तो टीवी पे खबर, अखबार में खबर देख लेते थे। पहली दफा ये एमक्यूएम कन्वीनर से लेकर नीचे एक ग्रास रूट लड़के तक इस मजबूत पीपल्स पार्टी के सामने हम जो है वो सबूत और शवाहिद के साथ खड़े हुए। 5 दफा वजीर आजम से मिले, 11 दफा वजीर से मिले, जब जाकर हमने 73 लाख की आबादी, जो अभी ये हम इस पे मुतमईन नहीं है, बट कराची पहली दफा सिंध की आबादी का 37% हो गया है। दिस इज द बिग अचीवमेंट। पहली दफा 4% का 7% पे हमें जो है वो हमें लीप फॉरवर्ड मिला है। अगली दफा जो है इंशाल्लाह ताला हम 45-50 पे क्रॉस करेंगे। 10 सालों के बाद इस सिंध में जो कराची जीतेगा, हैदराबाद जीतेगा, वो वजीर आला बनाएगा। तो मैं समझता हूं कि नहीं, प्लीज हमारे साथ थोड़ी सी खातिर जमा रखिए, बहुत सेंसिबल तरीके से, कॉन्क्रीट तरीके से, और शोर शराबा किए बगैर, लड़के को मरवाए बगैर, लापता करवाए बगैर और घरों से भगवाए बगैर, जेलों में भेजे बगैर हम इस कौम को इस दलदल से निकालेंगे भी, निकाल चुके हैं, निकाल रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला उसका फ्यूचर भी ठीक करके जाएंगे। ये जो पीपल्स पार्टी इतना शोर कर रही है ना, अगर हम कुछ नहीं कर रहे होते तो आज तिलमिला नहीं रहे होते। इसका मतलब हम कुछ कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया मसूद भाई। एक तो ये कि इर्तिकाज, मैं बता आ रहा हूं, इर्तिकाज प्रॉब्लम क्या है? 5 लोगों के पास पूरे पाकिस्तान का पैसा, इख्तियार और वसाइल है, छठा कोई इदारा नहीं है, वहां पर सारा पैसा, सारा ये इर्तिकाज है पैसों का, पावर का, सब और सेंट्रलाइज वे ऑफ मैनेजमेंट हो गई। रेमेडी आप कह रहे हैं हमें वजीर आला हाउस से इख्तियारात और वसाइल निकाल कर पाकिस्तान के लोगों के डोर स्टेप पे लेकर जाना, ये है रेमेडी इसकी। हमें डिसेंट्रलाइजेशन करनी है। आपने इशू हमने बता दिया, तरीक़ेकार क्या है? तरीके देखिए आप, हम क्या हम इशू है कि भाई हम पैसे जमा करते हैं, वफाक को दे देते हैं, वहां से पैसे मिलते हैं, हमें नहीं मिलते। जो फारूक भाई ने नंबर बताए, खालिद भाई जो बता रहे हैं, क्या चक्कर है? 8वीं तरमीम के बाद 2009 के बाद जो ये जो डिविजिबल पूल है उसमें ये तय हो गया कि 56% पैसे सूबों को बढ़ जाएंगे, 56% तमाम आमदनी का, और 44% जो है वफाक के पास रहेगा। 44% में उसको फौज को भी पैसे देने हैं, उसको सूद भी वापस करना है, उसको कर्ज भी वापस करना है, पीआईए को, स्टील मिल को, तो वफाक तो वायबल रहा ही नहीं। 44% में आपसे इंटरेस्ट भी नहीं दे सकते, इतने पैसे। 56% जब आप जो है वो जब सूबों को दे देते हैं, तो उसमें मेरे सूबे को, सिंध को, उस 56% को अगर आप 100% करें तो उसका 27% मिलता है। वो 27% 1000 अरब रुपए है, 1000 अरब, और 300 अरब रुपए यहां से कमाते हैं, 300 से 400, तो 1400 अरब रुपए एक आदमी के पास जाते हैं, वो जिसका नाम है वजीर आला। उससे नीचे ट्रिकल डाउन होने का कोई मैकेनिज्म नहीं है। ये है प्रॉब्लम कि 1400 अरब रुपए पे अब वो मालिक है, वो लाड़काना को 1400 अरब रुपए पूरे दे दे, मुझे 14 रुपए ना दे, वो खैरपुर को 2 रुपए दे, मुझे 1400 अरब रुपए। अब इसका कोई मैकेनिज्म नहीं है। तो प्रपोज क्या हम कर रहे हैं, ये जो बार बार आप सुनते हैं, थोड़ा सा हमारे जो सामईन है या लोग हैं, यकीनन जब हम आईनी तरमीम की बात करते हैं, कहते हैं यार ये पता नहीं कब होगा, नहीं होगा, ये खुश आज की बात करो, ब्रिक्स एंड मार्टर की बात करो, भाई एक्शन की बात करो। देखें बहुत अच्छा लगता है अगर हम नॉन सीरियस लोग होते, अगर हमें इस शहर में रिवायती सियासत इस मुल्क में करनी होती, यही बातें करते। नहीं है हल इसका। हम आज कोई भी बात करके पीपल्स पार्टी की हुकूमत से अगर ये बात मनवाएंगे, सूबाई कानून में चेंजेस करेंगे, एक वोट से अगले दिन वो जो है वो उसको चेंज कर दें, एक वोट के फर्क से वो चेंज हो जाएगा। अगले दिन जिनके नंबर सूबाई असेंबली में है, और हम इसको परस्यू करेंगे नेशनल लेवल पे भी और प्रोविंशियल लेवल पे और इवन लोकल गवर्नमेंट के लेवल पे भी।
اور یہ تجربے یہ ہمیں کرنے اور اس پر ہمیں جانا ہے. اور آئی ٹی کو جتنا ہم پروموٹ کر سکیں وہ ہمارا فیوچر ہے. مطلب ایس ایم ایز, کاٹیج انڈسٹری, مائکرو فائنینس اور ویلیو ایڈیشن, تو یہ ساری چیزیں جو ہو سکتی اس پر. یہ ٹوٹل ووٹرز ٹرن آؤٹ تھا, اس کا مطلب ہے کہ باقی 85 سے 88% ووٹ تو پڑا ہی نہیں. اس کی جو بھی وجوہات ہو سکتی ہے کہ ہمارا بھی بوائکاٹ اس کی ایک وجہ ہے. اور اگر ہم میدان میں ہوتے ہیں تو بھی جو ہمارے اضلاع ہیں اور ہماری جو حلقے روایتی رہے ہیں وہاں پر میں مان لیتا ہوں کہ جماعت اسلامی کے ساتھ ہمارا کمپٹیشن ہوتا, اور جو تھوڑا بہت ہوتا وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہوتا. اصل میں جو جیری مینڈرنگ ہوئی تھی وہ یہ ہوئی تھی کہ پیپلز پارٹی نے کراچی میں کل علاقہ وائز اس کا 10 سے 15% ووٹ بینک ہو سکتا ہے ٹوٹل میں سے, اس کو اس نے اسٹریچ کر کے 60-65% تک بڑھا دیا. اور اپنے حلقے جیسا کہ میرے ساتھیوں نے کہا 20,000 پر کاٹے, اور ہمارے اضلاع کے انہیں آمادہ کرنا کہ بھئی اب فیصلہ کن جد و جہد کے لیے باہر نکلنا ہے, تو بڑے احتجاج اور بڑے دھرنے یہ بھی ایک آپشن کے طور پر کہیں نہ کہیں رکھیں گے. بہت شکریہ فاروق بھائی. اگلے سوال کے لیے تھے ہم اس طرح سے ویجیلنس یا نگرانی نہیں رکھ سکے نیچے, تو ہمارے ٹاؤن یا یو سی کے لیول پر بھی اور مرکز میں بھی کہیں نہ کہیں خامیاں اور خرابیاں بہت ساری آئی تھیں. تو اس بار ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہماری چوکیداری اور نگرانی بڑی کڑی اور سخت ہوگی, اور ڈسپلن کی پابندی کے لیے بھی ہم جو اپنی کمیٹیاں اس کو بہت زیادہ پابند کریں گے, تاکہ یہ خامیاں خرابیاں اگر ابھی بھی ہیں تو ان سے نجات حاصل کی جائے, اور کوئی اور خرابی پارٹی کے اندر نہ ہے. تو تنظیم, اور پھر اس میں انشاءاللہ تنظیم کے کاڈر میں بشمول مرکز یا رابطہ کمیٹی, یہ بھی انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ ہم 35 سال سے کم عمر کے لوگوں کو نیا خون, نئے چہرے اور نئی قیادت اور نوجوانوں کو بھی آگے لایا جائے, کیونکہ اس کے بغیر تو یہ گاڑی اور معاملہ آگے بڑھ نہیں سکتا. یہ بھی امپورٹنٹ ہے. اور الیکشن میں امیدواروں میں بھی ہماری کوشش ہو کہ ہم 40-35 سال سے کم عمر کے لوگوں کو بھی جو ہے وہ چانس دے, موقع دے, تاکہ ایک میرا ویژن ہوگا اور انوویشن میرے بچوں کی, نوجوانوں کی ہوگی. تو یہ دونوں چیزوں کا کمبینیشن آج کے لیے ضروری. تعلیم اور صحت کے مسائل کے حل کے لیے ایک بنیادی بات کر لیتے ہیں. 4,000 ارب کا ٹیکس کراچی دیتا ہے, اور مرکز سے اسے 40 ارب کی خیرات ملتی ہے, اور صوبے سے 20 ارب کی خیرات ملتی ہے. یہ 1.5% کی خیرات میں ممبئی میٹروپولیٹن کارپوریشن کا بجٹ 600-650 ارب جو ہے مہینے کا ہے, ہندوستانی روپے. تو پاکستان کے حساب سے وہ 1,200 ارب روپے ہو گیا. تو اس کا مطلب کراچی کا بجٹ کم از کم 400 ارب, اگر 10% اگر ہماری آبادی مان لیا جائے, گن لی جائے, تو 10% ملنا چاہیے. یہ جو نیشنل فائننس کمیشن میں ترمیم کی بات کر رہے ہیں, اور جب نیشنل فائننس کمیشن ریسورسز کی ڈسٹریبیوشن مرکز سے صوبوں اور ڈائریکٹلی مرکز سے ضلعوں کو کرے گی, تو کراچی کی آبادی کی بنیاد پر یہ امید کی جاتی ہے کہ 300-400 ارب, جس طرح مصطفیٰ بھائی کے زمانے میں 60 ارب روپے سالانہ مل رہے تھے, تو انہوں نے تھوڑا کھل کر کھیلا, فرنٹ فٹ پر آ کر کھیلا, اور کراچی تیزی سے 12واں ترقی کرنے والا شہر بنا. تھوڑے وسائل اور آ جائیں, اختیارات آ جائیں, تو صلاحیتوں میں اور ہمارے آئندہ قیادت میں کوئی کمی نہیں ہے. ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی. تھینک یو فاروق بھائی. پتہ بھی نہیں چلا 1 گھنٹہ گزر گیا, اور اب